قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، بچوں پہ زور لگاؤ، انہیں سونا کر کے قرآن مجید. آپ اس دن چھا جاؤ گے جس دن آپ کا بچہ مسجد میں اذان پڑھے گا. باپ کی اس دن معراج ہو جائے گی، معراج، جس دن اس کا بچہ مسجد میں جماعت کرائے گا. اور رب تعالیٰ فضل کرے تو کیا شان ہوگی اس کے باپ کی، کیا مرتبہ ہوگا جب اس کا بچہ جمعے والے دن ہزاروں کے مجمع کی امامت کرائے گا. تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ فرشتے بھی کہیں گے آج تیری بڑی بات ہے، آج تیری بڑی بات ہے، تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ کھڑا ہو کے خدا را قرآن پاک سے دلچسپی، قرآن پاک سے محبت، قرآن سے پیار. میرے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے پیار کرو، یہ تمہارے ساتھ اتنا پیار کرے گا، اتنا پیار کرے گا کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اسے جنت میں بھیج. تو رب کریم فرمائے گا اس کے گناہ زیادہ ہیں، تو سورہ ملک ناز کرے گی، عرض کرے گی یا اللہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے علیحدہ کر دے. تو آپ مجھے بتلائیے قرآن سے پیار کرنے کا کیا اجر مل کریں گے انشاءاللہ. میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو ہمارے ایک عالم بزرگ تھے، تو وہ میرے پاس سے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا. تو 2-3 دفعہ وہ کہیں میرے پاس سے آئے تو میں اپنے کام میں مست تھا، میں پڑھتا جا رہا تھا تو کھڑے ہو گئے، تو ایک لطف بن گیا. کہنے لگے میں 4 دفعہ آیا ہوں، جب بھی آیا ہوں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. میں نے قرآن مجید بند کر دیا، سامنے سرکار کا گنبد تھا، پیچھے ہم میں کہا 2-3 بار ہی آکھو. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں لگا ایک بار پھر آکھو. کہنے میں جدوں آیا تسی قرآن شریف میں کہا میں ایڈا چنگا نہیں جی، پر اتنے گواہی ذرا نوٹ ہو رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے. ایک دفعہ پھر کہنے لگے وہاں جتنی دفعہ بھی آیا ہوں آپ قرآن پاک ہی پڑھ رہے تھے. میں کہا بڑا ہی مینوں مزہ آ رہا ہے، ایک بار ہی پھر آکھیا جی. اور 2-4 دفعہ کہا تو میں نے کہا اب قائم رہنا اس پہ، یہ 4-5 لوگوں نے سن لیا ہے اور سامنے میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے. یہ بڑی سعادت ہے نا کہ کوئی یہ کہہ دے، یہ گواہی دے دے کہ قیامت میں اللہ میں نے دیکھا ہے اسے یہ قرآن پاک پڑھتا تھا. یہ بڑا معیار ہے، اس کو معیار بنائے، اس کو سٹیٹس بنائے زندگی کا، اس میں تھوڑا درجہ بلند کریں. میرے بھائی قرآن پاک ایک روح کا رشتہ ہے قرآن پاک کے ساتھ، اس کو ذرا بنائیں، اس کو ذرا سجائیں. حضرت امام شافعی کی بات کر رہا تھا تو ایک بات اور یاد آ گئی. فرماتے ہیں میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا، عالم فاضل نہیں تھا پر نیک بڑا تھا، میرے ساتھ حج کرنے آ گیا اور مجھے وہاں جا کے پتا چلا وہ بھی آیا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ حج میں بڑی کوشش کرتا اس سے ملنے کی، تو کہتا حضور کیا حج میں باتیں کرنی، رب رب نہ کریں، احرام باندھا ہوا ہے بعد میں بات کریں گے. فرماتے ہیں موقع ہی نہ دیتا، جوان تھا بڑا پرہیزگار. فرماتے ہیں وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کہتا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی اور قرآن کی توفیق دینا. کہاں؟ مولا علی ایک دن آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں نماز بھی ہوگی کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی نماز کی جگہ تو یہ ہے، وہاں تو اجر ملے گا نماز کا. تو عرض کرنے لگے کہ حضور جہاں نماز نہیں نہ ہوتی علی کو مزہ کوئی نہیں آتا دن گزارنے کا، نماز ملے گی نا وہاں. کہاں جی؟ اللہ ہی خیر کرے، میں نے بیان ہی بڑا مشکل شروع کر دیا آج. جنت میں نماز کی تلاش. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ نا دعا مانگ رہا تھا یا اللہ قبر میں بھی توفیق دینا، اور میرے قابو نہیں آتا تھا، میں بڑی کوشش کرتا ذرا بیٹھے کو بات چیت کروں پر وہ نکل جاتا اور اپنی عبادت میں لگ جاتا. فرمانے لگے ایک دن نا وہ حتیم کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، میں 2-3 دفعہ گزرا تو پڑھ ہی رہا تھا. میں نے کہا آج قابو آ گیا ہے. میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال تھا کہ جتنا بھی آج پڑھے گا نا میں نے اسے 2-4 باتیں کر کے ہی جانا ہے. آپ فرماتے بھی میرے دل میں خیال آیا، اس نے قرآن مجید سمیٹا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا، آج میرا بھی دل تھا آپ سے ملنے کو. کہتا میں خوش ہو گیا. لیکن اس نے کمال کر دی، جیب سے چند دینار نکالے اور کہنے لگا حضور آج ظہر کی نماز کے بعد نا میرا انتقال ہو جائے گا، تو یہ نا پیسے رکھ لیں، کفن خرید کے نا تو میرا جنازہ پڑھ کے تو یہاں جنت المعلا میں دفن کر دینا. امام صاحب کہتے ہیں میں اگلے لفظ کہنے لگا تھا کہ مجھ پہ سختہ آ گیا. کہنے لگا حضور مہربانی کر دیں کہ آپ میرے علاقے کے ہیں. میں چپ کر گیا. ظہر کی نماز میں نے دوبارہ اس جگہ پڑھی تو میرے ساتھ صف میں موجود تھا. فرض بھی اکٹھے پڑھے، سنتیں بھی اکٹھی پڑھی، نفل پڑھ کے جب میں نے توجہ کی تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا. میں قریب جا رہا تھا تو اس کے کلمے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، اور جب تک میں اس کے پاس پہنچا اس کی روح پرواز کر گئی تھی. عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گئی شور، بلے شاہ ایسا نہیں ہوں مرنا.
اتنے مر گیا ہی کوئی ہور. آپ فرماتے میں نے غسل دیا, کفن دیا, دفن کر دیا. کئی سالوں کے بعد میں دوبارہ آیا, اسی جنت المعلا میں مجھے ایک اور جنازہ پڑھنے کا موقع ملا. میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا تھا کہ وہ تو کہتا تھا یا اللہ قبر میں بھی قرآن کی توفیق دینا, تو یا اللہ مجھے دکھا وہاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ میرے دل میں بات تھی, اللہ نے موقع دیا, میں دوبارہ جنازے میں گیا تو جو قبر کھودی گئی وہ اس کی قبر کے بالکل ساتھ تھی. اچانک میری نظر پڑی تو قبر کی دیوار گر گئی. لوگ پریشان ہو گئے, کہنے لگے آپ عالم ہیں, اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہتا ہے میں نے جھانک کے ذرا آگے دیکھا تو اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا السلام علیکم امام صاحب, یہ دیوار شیوار کوئی نہیں گری, یہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے. آپ کو پتہ چل گیا نا رب نے مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سمجھ آ گئی نا آپ کو. فرمانے لگے اب دیوار بند کر دو اور مہربانی کرنا دوسروں کو نہ بلانا. میں ٹھیک ہو گیا, آپ کی دعا قبول ہو گئی. بھائی قرآن پاک سے دلچسپی, شوق پیدا کریں, ذوق. یار کچھ نہ ہو سکے تو اسے دن میں ایک دفعہ چوم کے سینے سے تو لگایا کرو, اس میں ہی بڑا ذائقہ ہے, اس میں ہی بڑا لطف ہے. کبھی اس سے پیار تو کر کے دیکھو. یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف وہ ہے جس کی تشریح مدینے کے چاند نے بیان فرمائی ہے. ایک تیسری بات, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جسے عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند نہ کرے. اللہ خیر کرے, یہ بخاری مسلم کی حدیث. عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند, وہ تم میں سے بہترین آدمی, تم میں سے وہ. لیکن اگر روز خواب آئیں کہ سویرے میں اٹھوں تو صدر میں ہی ہوں, تو پھر تو بندہ بہترین نہیں. یہ جو کرسی ہے نا, کرسی یہ چاؤ ہے, اس چاؤ سے نکلیں. یہ تو ذمہ داری ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو کہا گیا نا, دو لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو, سمجھ لو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے. بڑا شوق ہے لوگوں کو پنچایتی بننے کا, چودھری بننے کا, جج بننے کا. نکلیں, یہ خواہشات ختم کریں, یہ اس سے ذرا باہر آئیں. فیصلہ کرانا اور مجھے عہدہ مل جائے اور میں نکل جاؤں, سازشیں کرنا, جدوجہد کرنا, سیاست کرنا, مکاری کرنا. فرمایا بہترین بندہ وہ ہے کہ لوگ عہدہ دیں, مبتلا کیا جائے پر وہ نفرت کرے, وہ پرہیز کرے. حضرت عمر فاروق نے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے فرمانے لگے ابو ہریرہ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں فلاں صوبے کا گورنر بنا دوں. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا ذبح کرنے کے لیے, مجھے ذبح کرنا تھا, اور کوئی نہیں ملا, میں پورے صوبے کے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا لوں, قیامت میں حساب دیتا پھروں, اور نہیں کو ملا آپ کو. یہ وہ ابو ہریرہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ میرے رسول پاک سے دین لیا ہے. دین کو جانتے تھے تو معیار دیکھیں کیا ہے بات کا. کہنے لگے عمر اور نہیں کو ملا ذبح کرنے کو. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے ابو ہریرہ یوں نہ کر یار, حضرت سلیمان بھی تو اللہ کے نبی تھے, انہوں نے بھی تو حکومت قبول کی. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے وہ نبی تھے, معصوم تھے, میں اس مقام پہ نہیں ہوں, اس کی ذمہ داری لگائیں جو یہ کام کر سکتا ہے. ہاں بعض اوقات بعض بزرگوں نے اسے قبول کیا ہے جب انہوں نے سمجھا کہ لوگ ظالم ہیں, ظالم بیٹھ جائیں گے تو حالات خراب ہوں گے, تو وہ آئے, لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد حکمران بنا دے, تو فرمانے لگے جن انگاروں پہ میں بیٹھا رہا ہوں جاتی دفعہ بیٹے کو بٹھا جاؤں تاکہ ساری قوم کا بوجھ اٹھائے. یہاں آپ آفر کریں تو صحیح, کسی کو آفر کریں تو صحیح, ہے کوئی انکار کرنے والا؟ سوال ہی نہیں پیدا. یہ ذمہ داری ہے, یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے. خیر ہمارے ملک میں تو اتنا مسئلہ نہیں حکمران بننا, ہمارے ہاں تو لوگوں نے جھوٹ بولنے کو بھی معاذ اللہ ثواب قرار دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے بڑا لیڈر بننے کے لیے, یہ ضروری ہے, اس کے بغیر بڑا لیڈر کیا تماشا ہے. یعنی اس معیار کے لوگ بھی اتنی بڑی ظالمانہ بات بھی کتنی آسانی سے کر کے گزر جاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جھوٹ بولیں گے تو آپ بڑے بنیں گے نا, ویسے یعنی حد ہو گئی ہے کوئی بات کی, اور قوم ہے کہ اس پہ مزے لے رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیں, حضرت سعید بن عامر کو حضرت عمر نے ایک صوبے کا گورنر بنایا تھا. تو حضرت عمر نے نا اس صوبے کے وزیر مالیات سے کہا کہ جو غریب لوگ ہیں نا ان کی لسٹ بنا کے بھیجو,
جب غریبوں کی مسکینوں کی لسٹ آئی تو اس میں چوتھا نمبر گورنر صاحب کا بھی تھا، گورنر صاحب کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لسٹ پڑھی تو فرمانے لگے یہ سعید بن عامر کون ہے؟ کہا حضور وہی ہیں جنہیں آپ نے گورنر بنایا۔ فرمایا گورنر مسکین؟ تو وزیر کہنے لگا حضور ان کے کپڑوں پہ اب جگہ نہیں بچی پیوند لگنے کی، ہر جگہ لگ گیا، اب تو نئی جگہ ہی کوئی نہیں جہاں پیوند لگایا جا سکے۔ تو حضرت عمر فاروق نے 1000 دینار بھیجا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہہ دینا یہ حکومت نے اپنے گورنر کی مدد کی ہے۔ جب وہ فنڈ آیا نا عشاء کی نماز کے بعد، باہر کسی نے آ کے پیغام دیا، آپ کی زوجہ کہنے لگی کوئی بلاتا ہے، جناب سعید بن عامر تشریف لے گئے۔ کون ہے؟ کہا مجھے امیر المومنین عمر نے بھیجا، 1000 دینار آپ کو دیے اور شاد شکوہ کیا کہ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ جناب سعید بن عامر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زوجہ کہنے لگی خیر تو ہے، مدینے سے کیا پیغام آ گیا؟ فرمانے لگے پیغام تو کوئی نہیں آیا، پر عجیب بات ہے میرے پاس عمر نے دولت بھیج دی ہے، مجھے فتنے میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ جو میری شکایتیں لگاتے ہیں یہ مجھے فتنے میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ساری رات نماز پڑھی، سوئے نہیں، فجر کے بعد نکلے تو سارا مال خیرات کر دیا۔ پھر حضرت عمر کے پاس گئے، کہنے لگے آپ کو کہا نہیں تھا مجھے گورنر نہ بنائے؟ فرمایا کیوں لڑتے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ نے پہلے گورنر بنایا، اب مجھے رسوا کر رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، حکومت مجھے فنڈ دے رہی ہے، وہ غریبوں کا مال جو جمع ہو کے آتا ہے اس میں سے جب گورنر کی مدد ہوگی تو گورنر جواب نہیں دے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے کیوں پریشان ہوتا ہے، وہ تو تیرا بنتا تھا اور تو مالدار ہوا کرتا تھا، یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب تک گورنر نہیں نہ بنا تھا تو اچھے کپڑے پہنتا تھا، پوچھ میری بیوی سے، میں اچھی روٹی کھاتا تھا، میں سوکھ کی نیند سویا کرتا تھا، اب جب بھی کپڑے خریدنے جاتا ہوں مجھے اپنے صوبے کے غریب یاد آ جاتے ہیں، اب جب بھی روٹی سامنے آتی ہے مسکینوں کا خیال آتا ہے۔ عمر تم نے تو مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، میری زندگی مشکل ہو گئی ہے، کیسے میں گزارا کروں؟ میں تو نے 1000 دینار بھیجا ہے، غریبوں میں بانٹ دیا ہے، پر ابھی بھی سوچتا ہوں میرے دروازے تک 1000 چل کے کیوں آیا، حالانکہ میرے صوبے میں بڑے بڑے غریب ہیں جنہیں روٹی نہیں ملتی۔ عمر مجھے رسوا نہ کر بھائیو، جب عہدے ملتے تھے تو لوگوں کا معیار اور ہوتا تھا، خدا را ان چکروں میں نہ پڑے۔ یہ جو ہر چوتھا آدمی سیاست کے شوق میں ہے اور ہر تیسرا آدمی یہ مزاج بنائے بیٹھا ہے تو اس کو پھولوں کی سیج نہ سمجھے۔ ہاں اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ اس لیول پہ آئیں، پھر آپ وہ خوبیاں پیدا کریں، پھر اپنا وہ سٹیٹس